اندھیری رات تھی۔ مصر کی سرزمین خاموش تھی، مگر تاریخ حرکت میں آ چکی تھی۔ یہ وہ رات تھی جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا، ظلم کے خاتمے کا وعدہ، غلامی سے نجات کا وعدہ۔ برسوں سے بنی اسرائیل فرعون کے ظلم تلے دبے ہوئے تھے۔ ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا اور پوری قوم کو ذلت میں رکھا گیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ فرعون زمین میں سرکش ہو گیا تھا اور اس نے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ کر ایک قوم کو کمزور کر دیا تھا۔ اسی ظلم کے ماحول میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ کا حکم واضح تھا، بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نکالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بار بار اللہ کی آیات سنائیں، نشانیوں کے بعد نشانیاں آئیں، مگر فرعون کا دل سخت ہوتا چلا گیا۔ آخر کار اللہ نے فیصلہ سنا دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یہ کوئی عام ہجرت نہ تھی، یہ غلام قوم کا فرعون جیسی طاقت کے خلاف اعلان آزادی تھا۔ رات کے سناٹے میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ مرد، عورتیں، بچے سب خوف اور امید کے درمیان چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے فرعون کی سلطنت تھی اور آگے ایک نامعلوم راستہ۔ صبح ہوتے ہی فرعون کو خبر ملی، اس کا غرور بھڑک اٹھا۔ اس نے اپنی فوج جمع کی، گھوڑے، رتھ، ہتھیار اور طاقت کا مکمل مظاہرہ۔ قرآن کہتا ہے، جلدی کرو وہ نکال نہ جائے۔ فرعون نے لشکر جمع کیے اور تعاقب کیا۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون کا لشکر نظر آ رہا تھا۔ قوم گھبرا اٹھی، انہوں نے کہا، ہم تو پکڑے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسانی حساب ختم ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ جواب دیا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ کا حکم آیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری اور پھر ناممکن ممکن ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل خشک راستے سے گزرنے لگے۔ اللہ کی قدرت ان کے ارد گرد تھی، مگر ان کے دل خوف سے کانپ رہے تھے۔ فرعون نے یہ منظر دیکھا اور عبرت لینے کے بجائے غرور میں اندھا ہو گیا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ اسی راستے میں داخل ہو گیا۔ جب آخری بنی اسرائیلی پار ہو گیا تو اللہ کا حکم آیا، سمندر واپس اپنی حالت پر آ گیا۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے دوسرے کو ڈبو دیا۔ فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا، پانی میں بے بس تھا۔ اس نے آخری لمحے ایمان کا دعویٰ کیا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ صرف ایک قوم کی نجات نہیں تھی، یہ ہر دور کے ظالم کے لیے ایک پیغام تھا۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ آج بھی فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا گیا ہے تاکہ آنے والی نسلیں عبرت حاصل کریں۔ یہ ہے خروج بنی اسرائیل کی داستان، جہاں طاقت نہیں یقین جیتا، جہاں سمندر نہیں اللہ کا حکم راستہ بنتا ہے۔